آپ سب سے گزارش ہے عمل دیکھنے کے ساتھ سنا بھی کریں، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں لکھ کر نہیں بتاتا اور وہ باتیں عمل کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ یہ جو آج کا عمل آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں گی، جتنے بھی طالب علم ہیں، جن کے بھی امتحان ہو رہے ہیں یا وہ رزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ یہ آج کا عمل ذرا دیکھتے جائیں۔ 2-3 عمل بتاؤں گا، اس سے پہلے بھی میں 1-2 ویڈیو میں ایک آدھ عمل بتا چکا ہوں، لیکن اس میں کچھ ایسی کمی باقی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگ سوالات کر رہے تھے، تو وہ میں اس کو بھی شامل کروں گا تاکہ کسی قسم کا آپ کو شائبہ اور سوال کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے انشاءاللہ۔ یہ عمل اگر آپ دیکھ لیں گے کہ جن بچوں کے محنت تو خوب کی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیپر اچھے نہیں جاتے، یا جو ہے وہ سلیبس سے آؤٹ ہو وہ جو یاد کیا ہوتا ہے وہ سوال نہیں آتا، کچھ اور ہی سوال ہٹ کے آ جاتا ہے، تو بچے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ نمبرز بھی بہترین آنے چاہیے تاکہ اچھی کالج، اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ہو سکے۔ تو آج ایسے بچوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے یہ عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ رزلٹ آنے تک ہو بہو جو عمل بتاؤں ویسا ہی کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ جو پیپر اچھے بھی نہیں گئے ہوں گے نا، وہ اس میں بھی بہترین نمبرز آ جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کا بڑا زبردست گریڈ بن جائے گا۔ تو میں نے یہاں لکھا ہے کہ الحمدللہ یہ جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمل کافی بچوں نے کیا اور ان کو کامیابی بھی ملی ہے، یہ آپ کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ تو عمل کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں، ذرا یہ عمل ملاحظہ کیجئے اور ایک ایک بات ذرا آپ نے غور سے سننی ہے، ٹھیک ہے؟ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، عمل نمبر 1 آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں 3 عمل بتاؤں گا۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے، یہ آپ دیکھ لیں، اللہ کا ایک نام ہے یا حسیبو، ٹھیک ہے؟ یہ ذرا ایسے غور سے دیکھیے گا آپ، ٹھیک ہے نا؟ یا حسیبو، یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 111 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، بہت سے لوگ کچھ ویڈیو میں مجھے کہہ رہے تھے کہ کہیں اور انہوں نے عمل دیکھا ہے وہاں پر 1111 مرتبہ دیکھا ہے، تو آپ اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ انہوں نے اپنے حساب سے بتایا ہوگا، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرے جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں وہ 111 کا ہے، ٹھیک ہے؟ 111 کی تعداد ہے، تو یہ آپ نے پڑھنی ہے 111 مرتبہ۔ اور اول آخر یہ ذرا نوٹ کر لیں، اول آخر کا مطلب ہوتا ہے کہ یا حسیبو کا عمل کرنے سے پہلے اور اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ اول آخر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ یا 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں، درود شریف کون سا؟ نماز والا درود شریف، اگر پڑھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ کوئی سا بھی مختصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو عمل ہے یا حسیب ہوگی، یہ ذرا غور سے سنیں، یہ آپ نے کسی نماز کے بعد نہیں کرنا، کسی نماز کے بعد کر لیں تو بیسٹ ہے، ویسے بھی آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے کرنا ہے دن میں 1 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ دن میں 1 مرتبہ کرنا ہے، یہ میں لکھ لوں، ٹھیک ہے؟ دن میں 1 مرتبہ، اور یہ کب تک کرنا ہے؟ رزلٹ آنے تک، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو سمجھاتا ہوں، جب تک رزلٹ نہ آ جائے، اگر آپ کے فی الحال ابھی پیپر چل رہے ہیں تو ابھی سے ہی شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ رزلٹ آنے تک آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہے ایک عمل، لیکن اگر آپ اتنا زیادہ عمل نہ کر سکیں، ورنہ یہاں میں نے لکھا ہے کہ 3 دن تک آپ نے لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ روزانہ نہ کر سکیں کسی بھی وجہ سے، اس کو ناغے کے دنوں میں بھی خواتین پڑھ سکتی ہیں، کسی وجہ سے اگر آپ رزلٹ آنے تک نہیں کر سکتے تو رزلٹ آنے سے 3 دن پہلے، کسی بھی 3 دن پہلے آپ کر سکتے ہیں۔ 3 دن تک لازمی کریں، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ رزلٹ آنے تک اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا عمل نمبر 1۔ اب آپ کو عمل نمبر 2 کی طرف لے کے چلتا ہوں، ذرا اس کو دیکھیں۔ اچھا، یہ رہا عمل نمبر 2، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ذرا یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے سورۃ الانبیاء، ٹھیک ہے؟ سورۃ الانبیاء کی جو آیت نمبر ہے 79، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 79، اس کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ، ٹھیک ہے؟ روزانہ 10 مرتبہ پڑھ کر، ٹھیک ہے؟ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اب میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، اپنے اوپر دم کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح آپ نے کرنا کیا ہے؟ پانی پہ بھی دم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پانی پر دم کر کے پی لیں،
ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک تھوڑی سی تفصیل ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو جتنے بھی والدین سن رہے ہیں، اگر ان کے بچے چھوٹے ہیں، اگر وہ یہ خود نہیں پڑھ سکتے تو ان کی جگہ والدین بھی کر سکتے ہیں. اور میں نے یہاں لکھ بھی دیا ہے آپ کی آسانی کے لیے کہ اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کی جگہ والدین کر سکتے ہیں. ان کو اوپر 10 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں اور پانی پہ دم کر کے ان کو پانی پلا دیں. اگر بڑے ہیں تو یہ عمل خود کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی مدت عمل کتنی ہے؟ یہ آپ نے کرنا ہے رزلٹ آؤٹ ہونے تک. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کرنا ہے رزلٹ آؤٹ ہونے تک. ٹھیک ہے نا. یہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکیں. رزلٹ آؤٹ ہونے تک یہ عمل کرنا ہے. یہ ہو گیا عمل نمبر 2. اب چلتے ہیں عمل نمبر 3 کی طرف. اچھا یہ رہا عمل نمبر 3. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھ لیں. آپ ذرا غور سے اس کو دیکھیے گا. ٹھیک ہے. فجر کی نماز کے بعد. ٹھیک ہے. فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد. ٹھیک ہے نا. یہ میں لکھ دیتا ہوں. اور عصر کی نماز کے بعد یہ اللہ کے 2 نام ہیں. ذرا اس کو غور سے دیکھیں. یا علیمو. ٹھیک ہے. یا علیمو. ٹھیک ہے. اور دوسرا نام ہے یا ناصرو. ٹھیک ہے نا. یا ناصرو. یہ آپ نے پڑھنا ہے. یا علیمو جو ہے نا یہ آپ نے پڑھنا ہے 125 مرتبہ. ٹھیک ہے. اور یہ یا ناصرو یہ آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور یہ ہے ایک تعداد یعنی 125 اور 21 مرتبہ. دوسری تعداد یہ ہے, یہ میں لکیر کھینچ دیتا ہوں. دوسری تعداد ہے 150 کی. ٹھیک ہے. جتنا زیادہ یعنی جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. ٹھیک ہے. 150 مرتبہ. اگر آپ چاہیں, اگر آپ کو اللہ نے ہمت دی ہے تو آپ 150 مرتبہ دونوں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کے لیے ایک تعداد ہے 125 کی اور یا ناصرو کی 121 مرتبہ. ٹھیک ہے نا. ورنہ 150 مرتبہ پڑھ لیں. یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے یہ آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے. یہ بھی آپ نے کب تک کرنا ہے یہ لکھ دیا میں نے. مدت عمل اس کی ہے رزلٹ آؤٹ ہونے تک. یہ آپ نے کرنا ہے. بس یہ 3 عمل آپ ذرا تسلی سے کر لیں. جتنے بھی میں نے تینوں عمل بتائے ہیں اس میں نماز کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اس عمل کے اثر کی شرط یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں. یہ نہیں کہ بس وظیفے پڑھیں, نماز کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹی وی ڈرامے فلمیں دبا کے دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں چلے گا. ایسے پھر کوئی اثر نہیں کرے گا. پھر ایسے لوگوں کے واقعی اس طرح کے کمنٹس مجھے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انہوں نے وظیفہ اثر ہی نہیں کیا جبکہ وہ دیگر اللہ کے احکام کی پامالی کر رہے ہیں اور ایک طرف وظیفہ بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں پاس بھی ہو جائیں. تو ایسا نہیں چلے گا. بلکہ آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے, ساتھ ساتھ وظیفے کرنے ہیں. پھر دیکھیے گا انشاءاللہ جس طرح اور دیگر بچوں کو کامیابی ملی ہے تو آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ ملے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ عمل آپ کو ایسا بتا دیا ہے, بے فکر ہو کے بلا جھجک آنکھیں بند کر کے یہ عمل کریں. انشاءاللہ پیپروں میں کوئی بھی کمی بیشی ہوئی ہوگی آپ کی بشرطے کہ محنت ضرور ہو اس کے اندر تو انشاءاللہ ضرور بضرور آپ کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو امید کرتا ہوں آج کے تینوں جو عمل میں نے آپ کو بتایا آپ کو بے حد پسند آئے ہوں گے. جتنے بھی میرے بچے ہیں جو بھی پیپر دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کی کامیابی کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بھی کرے اور اچھے گریڈز کے ساتھ پاس کرے تاکہ ان کے اچھے کالج یونیورسٹی میں ان کے داخلے ہو سکیں. تو دیجیے آج کے اس عمل کے ساتھ مجھے اجازت. تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں, پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور شامل رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہاں ایک ضروری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی وظیفہ کے اگر فوری نتائج نہ نکلیں تو مایوس ہونے کے بجائے کوشش جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے, اس سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. کسی بھی عمل کو کرتے وقت جب یہ عقیدہ ہو کہ محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور کام کو پورا کرنا اللہ کا کام ہے تو اس نیت سے کیا گیا کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا. اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا عمل اتنا ہی طاقتور ہوگا انشاءاللہ. اچھا یہ آخر میں یہ بتاتا چلوں, بہت سے لوگوں کو وظائف کے دوران سستی ہو جاتی ہے. اس کا عمل یہ سن لیں کہ جن کو ذکر و اذکار میں کاہلی, نیند یا غنودگی طاری ہو جاتی ہو تو 3 کالی مرچیں لے کر 11 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں اور وظیفہ کرنے سے پہلے 3 کالی مرچیں چبا کر اچھی طرح کھا لیں
اور اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پورے وظیفے میں نشاط چستی رہے گی اور پوری قوت کے ساتھ وظیفہ ہوگا، اور اس کا انشاءاللہ تعالی نفع بھی زیادہ ملے گا، اور یہ وظیفہ جلدی بھی اثر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔